نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد سعة فلم يسعه فلا يقربن مصلانا وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الأفاعيل يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے پھر کسی کو کیا کسی کا امتحان مقصود ہے میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو یہ مبارک مہینہ ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے کے اندر دو عظیم عبادتیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں ایک تو حج جو انٹرنیشنل عبادت ہے پوری دنیا کے انسان ایک ہی جگہ پر ایک ہی مقام پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور دوسری طرف اس مبارک مہینے کی 10 تاریخ کو پوری دنیا کے بسنے والے مسلمان سنت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی عظیم یادگار کے طور پر اپنے جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کر کے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم کے اوپر یہ مبارک مہینہ جو چل رہا ہے بڑی عظمتوں والا ہے میرے بھائیوں صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہم جو اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں قربانی کے دنوں میں یہ کیا چیز ہے کس وجہ سے کرتے ہیں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے جد امجد تمہارے دادا ابو الانبیاء موحد اعظم جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ایک عمل کی یادگار ہے میرے بھائیوں اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے اس تاریخی واقعے کو بیان کروں مناسب سمجھتا ہوں ضروری خیال کرتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا تعارف اور ان کی پہچان
اور ان کا جناب نبی علیہ السلام سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ داری ہے، اس بات کو بیان کروں۔ اس لیے کہ بات کو اگر شروع سے لے کر کے چلیں گے تو بات عقل میں آئے گی، سمجھ میں آئے گی، اور بات کو درمیان میں سے شروع کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، وقتی طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ آج بیان کر دو، لیکن اس کا آگا، اس کا پیچھا، اس کے دائیں بائیں کیا واقعات پیش آئے اس سے نظر انداز کر لوں تو وقتی طریقے سے آپ کے اندر جوش پیدا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے صحیح علم کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، اس نام کو یاد رکھیے، یہ اتنا عظیم اور پیارا نام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ، کیا لقب ہے؟ خلیل اللہ۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقب کیا ہے؟ بتاؤ بھائی، حبیب اللہ۔ کیا لقب ہے؟ بولتے رہو تاکہ بات دماغ کے اندر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ، خلیل کے معنی دوست۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حبیب اللہ، حبیب کے معنی بھی دوست، لیکن فرق ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کو محبت اور پیار میں سب کچھ دے دیا جائے، یہ فرق۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں کہ دنیا کے تین طبقے، تین قسم کی جماعتیں ایسی ہیں جو اپنا رشتہ ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتی ہیں، اور ان تینوں کو اگر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا جائے تو وہ دنیا کی آدھی آبادی سے بھی زیادہ بیٹھتی ہے۔ سب سے پہلا طبقہ جو اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتا ہے وہ بنی اسرائیل۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق جوڑنے والی جو سب سے پہلی جماعت ہے وہ بنی اسرائیل کی وہ جماعت ہے جس کا ذکر سورۃ البقرہ کے اندر یا بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے۔ اے یعقوب کی اولاد، اے اسحاق کی اولاد، خاندان بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر، جتنے نبی آئے ہیں وہ تمام کے تمام حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ دنیا بھر کے یہودی وہ اپنا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ جو جھگڑا چل رہا ہے یروشلم، فلسطین، یہ خامخواہ نہیں ہے، وہ اپنا تعلق، اپنا حق ظاہر کرتے ہیں اس سرزمین کے اوپر کہ اس کی بنیاد سلیمان علیہ السلام نے رکھی، داؤد علیہ السلام نے رکھی، اس مسجد کو انہوں نے بنایا اور بنی اسرائیل کا مرکز رہا ہے، سینٹر رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر اپنا حق ظاہر کرتے ہیں۔ تو دنیا کی سب سے پہلی قوم بنی اسرائیل ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے اپنا حسب نسب جوڑتی ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل اور ایک بیٹے کا نام اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ اسحاق کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے جن میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ پورا کا پورا قبیلہ، خاندان بڑھتا رہا، یہی پوری جماعت بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بنی اسرائیل کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کی ایک دوسری شاخ، چھوٹی سی جماعت، حالانکہ آج تو تعداد میں بڑی جماعت ہے،
وہ ہے نصارہ۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش سب جانتے ہیں کہ ان کی والدہ بیت المقدس کے اندر رہی ہیں، حضرت مریم، اور حضرت مریم کے بطن سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو جتنے نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ہم بھی اسی خاندان سے، اور نصارہ بھی اپنا حق ظاہر کرتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ نصارہ بھی اپنا حق ظاہر کرتے ہیں بیت المقدس کے اوپر، کہ یہاں پر کنواری مریم رہتی تھی اور انہی کے پیٹ سے اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس لیے ہمارا سینٹر ہے، مرکز ہے، تو وہ بھی اس کے اوپر لڑتے ہیں۔ اب تیسری جماعت وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد ہے، ذریت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو آپ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کے پاس لا کر کے چھوڑ گئے تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد پھیلی ہے، اسی اولاد کے اندر سے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تشریف لائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحتین، میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک تو میرے دادا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے میدان میں لٹایا گیا تھا، اور ایک حضور علیہ السلام کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ، ان کا واقعہ میں اس وقت بیان نہیں کروں گا ورنہ سارا وقت اسی میں چلا جائے گا۔ ان کے والد یعنی عبد المطلب نے منت مانی تھی کسی خاص موقع پر کہ میں اپنے ایک بیٹے کو قربان کروں گا، تو حضرت عبداللہ کی قربانی کا نمبر آ گیا تھا۔ وہ تو پھر لمبا واقعہ ہے کہ 100 اونٹ فدیے کے اندر دے کر کے اللہ رب العزت نے ان کی جان بچائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا نسب کس سے جوڑتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اگر آ رہی ہے تو بولو، نہیں ہے تو پھر اس کو دوسرے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، دنیا کے اندر 3 جماعتیں ہیں، ایک یہودی، ایک نصارہ اور ایک مسلمان۔ یہ تینوں کے تینوں اپنا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم دین حنیف کے اوپر ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اصل دین ملت ابراہیم کے اوپر ہم ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، زندگی باقی رہی قرآن پاک کی تفسیر سنیں گے تو بڑے بڑے دعوے ہیں یہودیوں کے۔ ایک جگہ پتہ کیا کہا انہوں نے؟ کہتے تھے کونو ہودن، یہودی کہتے ہیں سب کے سب یہودی بن جاؤ اگر نجات پانا چاہتے ہو۔ نصارہ بھی ان کے قدم سے قدم ملا کر کے چلتے تھے کہ تم یہودیت کی دعوت دیتے ہو، تو ہم کہتے ہیں کونو نصارہ، سب کے سب نصرانی بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ یہ دونوں بیوقوف ہیں، ان سے کہو تمہارا زمانہ ختم ہو گیا، یہودیت نصرانیت اصل نہیں ہے، اصل ہے دین حنیف ملت ابراہیم۔ یہ دیکھو کہ ملت ابراہیم کے اوپر کون ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے، بلکہ وہ تو تمام باطل دینوں سے ہٹ کر کے سیدھے دین پر چلنے والے تھے، اور سیدھے دین کے اوپر صراط مستقیم کے اوپر اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو قرآن نے بائیکاٹ کر دیا، تم یہودیت کی دعوت دیتے ہو، تم عیسائیت کی دعوت دیتے ہو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ یہودیوں کے اندر بھی شرک آ گیا، نصارہ کے اندر بھی شرک آ گیا۔ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر نبی ہیں، پیغمبر ہیں، پیغمبر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا ہم تم سے پیچھے رہنے والے نہیں،
اگر تم عزیر کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہو تو ہم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو فیصلہ خود کر لو کہ دین ابراہیم پر کون ہے۔ ہماری تو نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم یوں نہ کہہ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ نماز میں پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ بغیر ابراہیم کے تو ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ ہمارا تعلق، ہمارا کنیکشن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اتنا پختہ، اتنا مضبوط ہے کہ قرآن نے اعلان کر دیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے، ان کی شریعت سے بجز بے وقوف آدمی کے کوئی اور منہ نہیں موڑ سکتا۔ جو اس شریعت سے منہ موڑ کر کے چلے گا سمجھو إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ سب سے بڑا بے وقوف۔ تو میرے بھائیوں اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کی 3 بڑی جماعتیں اپنا تعلق کس کے ساتھ جوڑتی ہیں؟ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے۔ اب بات آگے کی طرف چلتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کے اکثر جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ العنکبوت کے اندر، سورۃ الصافات کے اندر، سورۃ المریم کے اندر، مختلف جگہ پر تھوڑا تھوڑا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور سورۃ الانبیاء کے اندر ان واقعات کا اگر ایک ایپیسوڈ بنا لیا جائے تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو میرے عزیز بزرگوں دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے ایک گاؤں کے اندر ہوئی جس کا نام ار، اور اسی کے قریب شہر بابل تھا۔ شہر بابل کے قریب ایک بستی تھی، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کیسے ماحول کے اندر ہوئی؟ آنکھ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں پورے علاقے کے اندر، گاؤں سے لے کر قصبے تک، سٹی تک، شہر تک، دارالحکومت تک بتوں کی پرستش ہوتی ہے، بتوں کی پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وقت کا بادشاہ ہے نمرود، اس کی شکل کے مجسمے بنا رکھے ہیں، جگہ جگہ پر رکھے ہوئے ہیں بادشاہ نے اپنی شکل کے مجسمے۔ تو بت پرستی کا ماحول، اور دوسرا اسی کے ساتھ ساتھ ستاروں کی پوجا بھی ہوتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جس خاندان، جس سماج، جس ماحول کے اندر پیدا ہوئے، یعنی کواکب پرستی، ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور بت پرستی کا ماحول تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو گھر ہے وہ اس معاملے میں روحانی اعتبار سے اتنا بڑھا ہوا تھا کہ ان کے جو والد تھے، بعض کتابوں میں ان کا نام تعرخ لکھا ہے اور قرآن میں تو آزر آیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، تو آزر بھی ان کے والد کا نام لکھا ہے، تعرخ بھی لکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس گھر کے اندر ہوئی یہ مذہبی گھر تھا۔ مذہبی سمجھتے ہیں یعنی بتوں کی پوجا پاٹ میں خاص اعلیٰ درجے کے اوپر فائز تھا۔ ان کے جو والد تھے، ان کے چچا، ان کا پورا خاندان، ان کے یہاں کارخانہ تھا، فیکٹری تھی، اور ان کے بنائے ہوئے بت، ان کے بنائے ہوئے مجسمے بادشاہ وقت بہت پسند کرتا تھا، حکومت اس کو اچھی نظر سے دیکھتی تھی، اس لیے ان کے گھر کو خاص عزت اور مقام حاصل تھا بت پرستی کے دور کے اندر۔ کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سورہ بقرہ کی آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے کچھ امتحانات لیے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے 100 میں سے 100 نمبرات حاصل کیے، ایک نمبر بھی کم نہیں رہا امتحان کے اندر۔ وہ امتحان کیا ہے؟ امتحان یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انسان باہر جا کر کے دعوت تبلیغ کر لے، آسان ہے،
لیکن اپنے گھر کے اندر ماحول کے خلاف بولنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، امتحان شروع ہو گیا۔ کیا شروع ہو گیا؟ امتحان شروع۔ سب سے پہلا امتحان اپنے گھر سے مخالفت۔ یاد رکھیے، قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے دعوت اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو دی جائے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ میرے محبوب پہلے گھر سے شروع کرو۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی لوگوں کو پہلے ڈراؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر کے اندر ہیں، پوری فیکٹری کارخانہ ہے، بت بنتے ہیں، ان کا بھی نمبر لگا دیا، تھوڑا روگن ڈینٹنگ پینٹنگ آپ بھی کر لیا کرو۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ سلیم الفطرت ہوتا ہے، اس کی فطرت کے اندر ہدایت کوٹ کر کے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا، لیکن والد صاحب سے پوچھتے ہیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 40، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ۔ دیکھو چھوٹا سا بچہ اپنے پیار بھری انداز میں اپنے والد سے بات کر رہا ہے، اے والد محترم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ والد محترم، آپ ان کو خدا کہتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کی دعائی دیتے ہیں، ان کے نام کی منتیں مرادیں چڑھاتے ہیں، لیکن یہ تو سنتے نہیں، بولتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا کوئی جواب وہ نہیں دے سکے، ٹالتے رہے، کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ بعض کتابوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان کو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں بھیجتے تھے کہ جاؤ ان کو بیچ کر کے آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام مارکیٹ کے اندر آواز لگاتے تھے، بھائی میرے پاس ایسے خدا ہیں جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، ضرورت ہو تو لے لو، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ بات سیدھی سچی ہے ایک دم۔ تو آپ بتاؤ کہ کاروبار چوپٹ ہو گیا؟ کاروبار کو ترقی ہوگی بھائی، کاروبار تو چوپٹ ہو جائے گا، معیشت کی بات لگ جائے گی۔ لیکن پیغمبر ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اللہ کو ان سے بڑا کام لینا ہوتا ہے، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ بہرحال پہلے اپنے گھر سے مخالفت شروع ہو گئی۔ والد صاحب کو سمجھایا، قریبی لوگوں کو سمجھایا، تو والد صاحب جب پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ بچہ تو ہمیں مروائے گا، بادشاہ کی اچھی خاصی عزت ہے، اچھا پروٹوکول ہے، خاندانی گھر سمجھا جاتا ہے، لوگ ہماری دعوت عزت کرتے ہیں، یہ گھر میں ایسا بچے نے جنم لے لیا کہ ہمیں مروائے گا۔ کہنے لگے یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، یا تو پاس آ جا ورنہ برداشت کی اب لمٹ کروس ہو چکی ہے، میں تجھے پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں والد محترم گھبرائیے نہیں، استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے دعائیں کروں گا، کوئی بات نہیں۔ یہ ہوتا ہے ایک نبی کا ضرور۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، گھر سے ماحول کی مخالفت شروع ہو گئی۔ یہ سب سے پہلا امتحان ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے خلاف آواز کھڑی کر دے۔ آج خدا کی قسم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، ہم بھی مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر جب شادیاں ہوتی ہیں، بیاہ ہوتے ہیں، کتنی رسومات کرتے ہیں ہم لوگ۔ کیا ہم نے کبھی آواز اٹھائی اس کے خلاف؟ چلے ہمارے لگے ہوئے ہیں، اور تبلیغ کے اندر ہم ماشاءاللہ فرسٹ نمبر پر ہیں۔ اسی طریقے سے دیندار سمجھے جاتے ہیں، مسجد کے اندر صرف اولا کے اندر نماز پڑھتے ہیں، رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں، بزرگوں سے تعلق ہے، لیکن ان رسومات کے خلاف ڈٹنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی۔ ہم بھی ان کے اندر شریک ہوتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں، اور کوئی پوچھے مولوی صاحب کہ جی بس کیا کروں، سمجھانے کی کوشش کی تھی نہیں مانے، یہ کہہ کر کے بات کو ختم کر۔ امیر صاحب اجی کیا کروں، میں اکیلا تھا، بچے نہیں مانے، اس لیے کام کرنا پڑا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا میدان کے اندر ڈٹ گئے، اپنے والد کا سامنا کیا، قوم کا مقابلہ کیا، لیکن اس بت پرستی اور شرک کے اندر شرکت نہیں کی۔
یہ پہلا امتحان ان کی زندگی کے اندر آیا۔ اب دوسرا امتحان، ابراہیم علیہ السلام اور تھوڑے سے بڑے ہوئے، 6-7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، 8-10 سال کی عمر ہے۔ قوم کے لوگ سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 73، اس کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک روز اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے، چونکہ قوم کے لوگ تو بھاگتے تھے ان کو دیکھ کر کے کہ یار بچہ ہے، عجیب باتیں کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے پروگرام میں شریک، پوری قوم میدان کے اندر نکلی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی پہنچ گئے تو قوم کے کچھ بڑے چھوٹے خوش ہوئے کہ لگتا ہے شاید سیدھے راستے پر آ گیا، یعنی یہ بھی ہمارے مشن میں شریک ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، دیکھو ماحول سے کٹ کر کے انسان دعوت نہیں دے سکتا، ماحول کے اندر رہنا ضروری ہے۔ اگر انسان ساری آبادی کو گنہگار سمجھ کر کے عبادت خانے کے اندر بیٹھ جائے، میری نہیں مانتے، میں تو ایسا ہوں ویسا ہوں، تو کبھی یہ بندہ داعی نہیں بن سکتا۔ داعی کا کام ہوتا ہے امت کے اندر گھسنا پڑے گا، اس کو الگ نہیں کر سکتا وہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے کس طرح گھس کر کے دعوت دے رہے ہیں لوگوں کے درمیان۔ قوم پوری بستی سے باہر نکلی ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہی سب خوش ہو گئے کہ بھائی آج تو بچہ راہ راست پر آ گیا، چلو دیر سے ہی صحیح، کوئی بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، مغرب کا وقت آیا، ایک ستارہ طلوع ہوا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ خوش ہو گئے لوگ، بھائی واہ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک لائن پر آ گئے۔ لیکن 2-4 گھنٹے کے بعد جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جو چھپ جائے میں چھپنے والے کو رب نہیں مان سکتا، 4 گھنٹے کا خدا ہے، باقی 20 گھنٹے مجھے ضرورت پڑے گی تو کس کے پاس جاؤں گا؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں دعوت دینے کا انداز۔ قوم کے لوگ عجیب حرکت میں پڑ گئے کہ بھائی عجیب بندہ ہے بھائی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چاند نکلا، وہ تھوڑا روشن ہوتا ہے، قوم نے کہا چلو وہ نہیں، اس کو مان لو، یہ بہت زیادہ روشنی دیتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، کوئی الف لیلہ کی داستان نہیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ سورۃ الانعام قرآن کھول کر کے دیکھیے، قرآن شرک کی جڑ کاٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب چاند نکلا تو چاند کو دیکھ کر کے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ ذرا بڑا ہے، اس سے روشنی بھی زیادہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے صبح قریب ہوتی ہے تو چاند کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے، صبح ہوئی تو چاند بھی غائب۔ کہنے لگے لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی نہ کی گئی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس نے بھی دھوکہ دے دیا، صبح آتے آتے اس نے بھی دھوکہ دے دیا، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ صبح ہوئی تو مشرق کی طرف سے سورج نمودار ہوا، ساری تاریکیاں، اندھیرے چھٹ گئے۔ قوم کے لوگوں نے کہا جناب اس سے بھی بڑا موجود ہے، چلو وہ نہ صحیح اس کو بنا لو۔ انہوں نے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، جب شام ہوئی تو یہ بھی غروب ہو گیا، کہنے لگا میں ایسوں کو خدا نہیں مانتا، مجھے تو 24 گھنٹے والا خدا چاہیے جو کسی وقت جب بھی مانگو، رات ہو دن ہو، وہ موجود ہو۔ ساری چیزوں کی نفی قوم کے سامنے اس انداز سے کر دی کہ قوم کی آنکھیں بھی کھول دی اور قوم کو سبق بھی پڑھا دیا، اور آگے اعلان کر دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ساری باطل چیزوں سے رخ موڑ کر کے اس ہستی کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے چاند سورج کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، ان کے پیدا کرنے والے کو اپنا رب مانتا ہوں، اس کا نام توحید۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ امتحانات جن سے وہ گزر رہے ہیں۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھرانے کے خلاف آواز اٹھائی، اپنی قوم کے خلاف آواز اٹھائی. قوم کے اندر ٹینشن، انتشار کہ عجیب بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ بھی آزر کے گھر کے اندر جو مذہبی لوگ سمجھے جاتے ہیں. تو لوگ احترام بھی کرتے تھے، سوچتے تھے کہ آج نہیں کل راہ راست کے اوپر آ جائے گا، قوم کا نوجوان ہے. میرے عزیز بزرگوں دوستوں، اس طرح زندگی گزرتی کہ شاید وقت ہو چکا ہے میرے خیال سے، اور بات ابھی یوں کہہ لیجیے کہ شروع ہوئی ہے. میں اس تفصیل کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ ابراہیم علیہ السلام کن کن مراحل سے گزر کر کے قربانی تک پہنچے ہیں. یہ بات وہاں سے شروع چل رہی ہے، ان کی زندگی کے حالات. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار بنائے، اور ابراہیم علیہ السلام جس طرح موحد تھے، شرک کے خلاف اور بدعتوں کے خلاف اور ہر باطل چیز کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے اندر وہی جذبہ کوٹ کوٹ کر کے پیدا فرما دے. تو بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے، انشاءاللہ بات آئندہ جب شروع کریں گے تو اس سے آگے کی طرف شروع کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مراحل آپ کے سامنے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد